جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دعا بھی بتا دیں حافظ عاصم دہلی سے۔ دیکھیں، جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ قصائی سے پوچھیں، وہ آپ کو بالکل صحیح طریقہ بتا دے گا۔ شرعی طریقے میں یہ ہے کہ 4 رگیں جانور کی کاٹنی ہوتی ہیں، 4، یعنی ایک تو یہ سانس کی نالی، یہ جو خوراک کی نالی ہے یہ ہے، اور ایک سانس کی نالی ہوتی ہے، اور 2 خون کی نالیاں ہوتی ہیں جس سے پریشر کے ساتھ خون دماغ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جس کو شریانے کہا جاتا ہے۔ ہمارے جسم میں 2 طرح کی رگیں ہوتی ہیں، خون جو لے کر جاتی ہیں اور جو خون واپس لے کر آتی ہیں۔ تو جو لے کر جاتی ہیں ان کو شریانے کہا جاتا ہے، جو خون واپس لے کر آتی ہیں دل کی طرف اس کو ورید کہا جاتا ہے۔ تو جو شریان ہے نا، جو خون دل سے خون کو لے کر جاتی ہیں، ان میں پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ دل جب پمپ کرتا ہے تو خون اس سے نکلتا ہے۔ تو وہ شریانے جو دماغ کی طرف خون لے کر جاتی ہیں، تو وہ بڑے، اب ایسا نہ ہو کہ آپ ڈاکٹروں کو کھڑا کر کے جانور ذبح کریں گے، مجھے بتاؤ اس میں شریان کون سی ہے تو ورید کون سی ہے۔ جب آپ جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں تو وہ خود بخود ہی اس کی پہلے خوراک کی نالی کٹتی ہے، سانس کی نالی کٹتی ہے، اور 2 موٹی موٹی نالیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی آپ کاٹیں گے ایک دم خون پریشر سے نکلے گا۔ تو یہ 4 رگیں کٹ جائیں بس، اتنا، اس سے زیادہ نہیں کاٹنا۔ لوگ اس سے زیادہ کاٹتے چلے جاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، اندر بھی چھرا مارتے ہیں جانور کی ہڈی پہ نا، حرام مغز میں، وہ پھر اس سے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جانور کا صحیح طرح سے خون نہیں نکلتا۔ تو شریعت نے جو ذبح کرنے کا حکم دیا، اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اس کا سارا بلڈ جسم سے نکل جائے۔ تو اگر آپ یہ جو حرام مغز میں چھرا مار دیں گے، قصائی لوگ یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے اور قصائی بھی جلدی ٹھنڈے ہو جائیں، یعنی جلدی فارغ ہو جائیں وہ اپنے کام سے، کیونکہ جانور تڑپتا رہے گا، خون نکلتا رہے گا، تو قصائیوں کو وہ بھی تڑپتے رہیں گے اتنی دیر تک، کیونکہ ان کے پاس بہت سارے آرڈر ہوتے ہیں، تو اس آرڈر کی وجہ سے وہ خود جانور سے زیادہ وہ تڑپ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے قصائی کو بھی پکڑ کے رکھا کریں، اور 4 رگیں کٹ جائیں تو مزید کاٹنے نہ دیں، تاکہ اس کا بلڈ اچھی طرح نکل جائے۔ جب حرام مغز میں ہم چاقو مار دیتے ہیں نا جانور کے ذبح کرتے ہوئے، تو کیا ہوتا ہے کہ جی وہ اس کی جو سینس ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو ایمرجنسی باڈی کو دماغ نے ایک آرڈر دیا ہوا ہوتا ہے کہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جسم تڑپتا ہے اس کا، اور وہ جلدی سارا خون اس کے جسم سے نکل جاتا ہے، اور خون سے جو ہے نا گوشت بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے اس کے حرام مغز میں اندر چاقو مار دیا جیسے کہ قصائی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ایک دم جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور خون بھی پھر پوری طرح نکل نہیں پاتا۔ تو حلال تو ہوتا ہے جانور، لیکن یہ کہ شریعت کے جو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس کے خلاف ہے، اس لیے قصائیوں کو کنٹرول کیا کریں، اس سے بولیں یار تم تمیز سے کھڑے ہو جاؤ، بس خود چھری چلائیں زیادہ بہتر ہے، اور آپ کا اپنا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے جب آپ جانور ذبح کریں، تو بہتر ہے یہ۔ لیکن اگر جانور بہت تگڑا ہے، اس کو نہیں گھمایا جا رہا آپ سے، تو پھر جیسے تیسے ہو ذبح کر دیں، کیونکہ وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ ظاہر ہے لوگ جو ذبح کر رہے ہوتے ہیں وہ پروفیشنل قصائی تو ہوتے نہیں ہیں، تو بعض دفعہ، اور پھر ہر آدمی قصائی بنا ہوا ہوتا ہے، جو پروفیشنل قصائی نہیں بھی ہوتے بقرعید میں پیسے کمانے کے لیے وہ بھی قصائی بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان سے سنبھلتا ہے نہیں جانور۔ قبلہ رخ کرنے کے چکر میں بہت سوں کا اپنا قبلہ چینج ہو جاتا ہے، اور بہت سے پتہ نہیں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں اس جانور کو کنٹرول کرنے کے چکر میں، پھر جانور اٹھ کے بھاگ جاتا ہے، بعض دفعہ لوگوں کو مار دیتا ہے، زخمی کر دیتا ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی پاؤں پہ جانور چڑھ گیا، پاؤں کی ہڈی توڑ دی اس نے، انگلی کی ہڈی توڑ دی۔ تو جانور ہے بھائی، آپ تو انسان ہے نا، تو آپ آسانی سے قربانی کر لیں، زیادہ سنت کے چکر میں ایسا نہ ہو فرائض چھوٹ جائیں آپ کے۔ تو قبلے کی طرف رخ کریں اگر بآسانی ممکن ہے، نہیں ممکن ہے تو جیسے تیسے وہ ذبح کر دیں۔ تو اور ذبح کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر زور سے پڑھنا ہے آپ نے، اور اس سے پہلے دعا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ دعا پڑھ لیں تو زیادہ افضل ہے، بہتر ہے۔ تو ورنہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ تو پڑھنا ہی ہے سب نے، اور زور سے پڑھ لیا کریں تاکہ ذبح کرنے والے کو یاد آ جائے، یعنی جو قریب کے لوگ ہیں وہ بھی زور سے پڑھ لیں تاکہ ذبح کرنے والے کو یاد آ جائے۔ پھر بھی اگر ذبح کرنے والا غلطی سے نہ پڑھ سکے، بھول جائے یعنی، تو بھی جانور حلال ہے، لیکن جان کر اگر تکبیر چھوڑ دے گا تو پھر جانور مردار ہو جائے گا۔ میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ قصائی کے منہ میں گٹکا ہوتا ہے، وہ جان بوجھ کر تکبیر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا تو میرا گٹکا منہ سے نکل جائے گا۔ تو اور یہ عبادت کا وقت ہے، خوب سمجھ لیں جانور ذبح کرنا، تو اس لیے اس میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ ہنسی مذاق بھپتیاں کسنا جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اللہ کے نام پہ، اللہ کے ایک دربار میں ایک جو ہے نا جانور کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، تو ایک سنجیدہ طریقے سے یہ عمل ہونا چاہیے، اللہ کا نام لیتے ہوئے، اور پھر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ یہ ہماری طرف سے قبول کر لے۔ تو اللہ نے ان جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اگر اللہ ہمیں اجازت نہ دیتا تو ہم کبھی ان جانوروں کے گلے پہ چھری نہ چلاتے، کیونکہ ان کو بھی زندہ رہنے کا اسی طرح حق ہے جیسے ہمیں حق ہے۔ یہ تو اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا کہ ان کا گوشت بھی کھا سکتے ہو، میرے نام پہ ان کو قربان بھی کر سکتے ہو۔ اور یہ بات میں بار بار بتاتا ہوں، خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جانور ذبح کرنا اسلام میں عبادت نہیں ہے، صرف چند موقع پر ہے۔ ایک حج میں، جب آپ حج تمتع کرتے ہیں تو قربانی کرتے ہیں، یا وہاں جب دم لازم آ جائے، کوئی جنایت ہو، کوئی غلطی ہو گئی تو جانور قربان کرنا ہے، یا عقیقے میں، یا اس موقع پہ جو بقرعید کا موقع ہے۔ اس کے علاوہ جانور بعض علماء کے نزدیک ولیمے پہ بھی جانور کا جو ذبح کرنا ہے وہ بھی عبادت کے طور پر ہے، لیکن یہ 3 موقع تو ہیں۔ تو اس کے علاوہ جانور کاٹنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے اسلام میں،
खूब समझ लें। तो सदक़े के बकरों के नाम पे जो जानवर कट रहे हैं ना, लोग समझते हैं कि जानवर ज़बा करने का सवाब मिलेगा, ऐसा कोई सवाब नहीं मिलेगा। सदका कहते हैं गरीब की हाजत पूरी करना, तो वो पैसों से ज़्यादा पूरी होती है। राशन डाल दें उसके घर में, जानवरों को भेंट ना चढ़ाएं उसकी। जानवर तो जब गोश्त खाना हो, ज़रूरत है तो ठीक है। तभी हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है जिसका मफ़हूम है कि जिसने जानवर का शिकार किया बगैर गोश्त खाने के लिए, तो उसने भी गुनाह किया। तो वैसे ही जानवर को मार दिया आपने, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा आपको, तो बिला वजह। तो सदकों में भी यही हो रहा है, भाई आप गरीब को बकरा क्यों काट के दे रहे हो? आप गरीब को पैसे दे दो, आप उसको राशन दे दो, वो उस पर ज़्यादा खुश होगा। नहीं जी बकरा ही काटना है, तो लोग समझते हैं खून बहने से बलाएं टलती हैं, तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। खूब समझ लें अच्छी तरह, बार बार मैं बताता रहता हूँ। मेरा क्लिप भी आपको मिल जाएगा, इस पर आप सर्च करें, जो मेरा चैनल है ना दूसरा, मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेज़, उस पर आप जाके देख सकते हैं कि सदक़े के बकरे, तो इस्लाम में ये जो सदक़े के बकरों को भेंट चढ़ाया जा रहा है ना, ये नहीं है कॉन्सेप्ट। सिर्फ यही वजह है कि देखें, अगर बकरीद के 3 दिनों में किसी ने कुर्बानी नहीं की, अब चौथे दिन कुर्बानी नहीं है, अब जानवर की कीमत सदका करे। वो अगर गोश्त काट दिया तो गोश्त सदका करना पड़ेगा, लेकिन अब क्या है कि असल अफजल ये है कि कीमत सदका करे वो, क्योंकि ये 3 दिनों में अल्लाह ने हुक्म दिया था, इसके अलावा नहीं है। खूब समझ लें। अच्छा भाई, अगर ज़बा करते वक्त तकबीर पढ़ना भूल गए, अगर ज़बा करते वक्त तकबीर पढ़ना भूल जाएं तो जानवर हलाल होगा या नहीं? उमर फारूक। देखें, तकबीर पढ़ना अगर भूल गए तो फिर जानवर हलाल होगा। जान करना छोड़ें। और भूलते क्यों हैं भाई, कोशिश करें याद रखें, लोगों को बता दें। जो जब जानवर ज़बा हो तो लोगों में को भी चाहिए कि वो ज़ोर से तकबीर पढ़ लें, ताकि ज़बा करने वाले को याद आ जाए। फिर भी अगर भूल गए तो फिर माफ़ है। ज़बा करते व कुर्बानी करने वालों का क्या नाम लेना ज़रूरी है? जब हम कुर्बानी के जानवर को ज़बा करते हैं तो इस वक्त इन अफराद का नाम लेना ज़रूरी है जिनके नाम पर वो कुर्बानी है। किस वक्त वो नाम लिया जाएगा? ज़ुहूर शहजाद। नहीं जी, नाम लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इज्तिमाई कुर्बानियों में थोड़ी नाम लिए जाते हैं, बाज़ दफ़ा लेते भी हैं लोग। तो सिर्फ इतना काफ़ी है कि जिसको आपने जानवर ख़रीदने का और जानवर को ज़बा करने का वकील बनाया है, उसको पता होना चाहिए कि ये किन लोगों की तरफ से है। तो वो उसको लोग पहले पैसे दे देते हैं महल्ले वाले कि भाई मेरा भी एक हिस्सा डाल देना। तो जो उस जानवर को लाया है, रखवाली कर रहा है, तो उसको पता होता है कि जी 7 आदमियों का फलां फलां का इसमें हिस्सा है, तो वो सबकी तरफ से वकील है। बस उसकी नीयत काफ़ी है, तो वो जब ज़बा करेगा तो खुद ब खुद हो जाएगा। तो उसको उसके लिए भी नाम लेना ज़रूरी नहीं है। उसको पता हो कि भाई जिन लोगों ने इस गाय में पैसे दिए हैं वो वही हैं, तो इतना काफ़ी है। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है पैसे किसी ने दिए होते हैं लेकिन वो कहता है फलां की तरफ से, तो जो फिर जो जानवर की का जो जिसको नुमाइंदा बनाया है ना, तो उसको असल बंदे का पता होना भी ज़रूरी नहीं है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। देखें, जैसे मुझे एक शख्स ने कहा, जैद ने कहा कि मुफ्ती साहब एक हिस्सा फलां गाय में जो आप ख़रीदने जा रहे हैं या अपनी गाय ख़रीदने जा रहे हैं, मैं क्योंकि अभी जा रहा हूँ अपनी गाय ख़रीदने, लेकिन मेरी गाय में हिस्सा नहीं है, वैसे जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, ऐसा ना लोगों के फ़ोन आना शुरू हो जाए। अभी मेरा इरादा है मसाइल रिकॉर्ड कराते ही मैं पतली गली से निकलूँ, और सारी बच्चे हमारे माशाल्लाह तैयार हैं गाय ख़रीदने के लिए, तो सारे जो है ना कलाबाजियाँ खा रहे हैं कि गाय लेने जा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ भाई घर में बच्चे होने चाहिए, तभी त्यौहारों का मज़ा है। बच्चा मार्केट से शार्ट तो खुशियाँ शार्ट। खैर, अल्लाह ताला नदर बस से बचाए, शुक्र की तौफीक अता फरमाए। तो आप जब क्या करेंगे जी, गाय लेने जाएंगे तो अभी किसी ने बोला कि भाई मेरा भी एक हिस्सा इसमें डाल दो। जैद ने बोला कि भाई मेरा भी हिस्सा डाल दो, तो ठीक है जी, फ़र्ज़ करें मैंने डाल दिया। अब जैद की नीयत ये थी कि मेरा नहीं बल्कि वो किसी और की तरफ से डाल रहा था हिस्सा, तो मुझे ये पता होना ज़रूरी नहीं है कि जैद किसकी तरफ से हिस्सा डाल रहा है, बस मैं ये समझूंगा जैद का हिस्सा है। फिर जैद ये नियत कर ले कि मेरा हिस्सा नहीं है बल्कि मैं अपनी बीवी की तरफ से हिस्सा डाल रहा हूँ या मैं अपने फलाने की तरफ से हिस्सा डाल रहा हूँ, तो भी ठीक है। तो ये इतनी डिटेल का होना ज़रूरी नहीं है। जब जानवर ज़बा होगा ना, तो मैं तो यही समझूंगा भाई जैद का हिस्सा है, और जैद यानी जैद ने मुझे वकील बनाया और जैद को किसी और ने वकील बनाया, तो ये भी ठीक है। बाकी नाम जहाँ ख़तरा होना कन्फ्यूजन का, कि पता ही नहीं चल रहा किसका हिस्सा इसमें, जैद का है कि बकर का है। जैसे मुझे ही नहीं पता कि मैं जैद का हिस्सा मैंने डाला या वसीम का डाला इसमें, तो मुझे ही नहीं पता, तो फिर तो कन्फ्यूजन हो जाएगी ना। एन मौके पे लोग खड़े हो जाएंगे कि भाई वो कहेगा मेरा हिस्सा है, मैं कहूँगा मुझे तो याद ही नहीं कि आपका हिस्सा है या उसका हिस्सा है। इससे कुर्बानी में मसला हो सकता है। तो इसलिए नाम ले लिया जाए तो अफजल है, ज़्यादा बेहतर है, ताकि लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए। कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए? कुर्बानी का जानवर 2 साल से कम हो तो क्या इसकी कुर्बानी हो जाएगी? आसिफ साहब कश्मीर से। देखें मेरे भाई, ऊँट के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 5 साल का हो, चाहे दांत निकले हो ना निकले हो, 5 साल का होना ज़रूरी है। गाय, भैंस, कट्टा, बैल, बछिया, इसके लिए ज़रूरी है कम से कम 2 साल हो, चाहे दांत निकले हों या ना निकले हों। ऐसा नहीं कि दांत निकले और उसने निकाल दिए, वो तो फिर ऐब है जानवर में। निकले का मतलब है कि उम्र की वजह से जो दांत निकलते हैं, तो ये बछड़े में कम से कम 2 साल, और बकरे में कम से कम 1 साल, बकरा बकरी में। और दुम्बा जो है उसमें भी बेहतर यही है 1 साल का हो, लेकिन अगर वो 6 महीने का भी हो और मोटा ताज़ा हो, कि अगर उसको 1 साल के दुम्बे और भेड़ों में छोड़ा जाए तो फ़र्क करना मुश्किल हो जाए, तो ऐसा मोटा ताज़ा 6 महीने का दुम्बा भी, उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। अब बाज़ लोग क्या करते हैं, 6 महीने का दुम्बा करते हैं लेकिन वो इतना बारीक सा होता है बेचारा, तो उसको वो 6 महीने का नहीं चलेगा। खूब समझ लें, तो 6 महीने का वो दुम्बा जो ज़रा देखने में साल का लगता हो, वो वाला 6 महीने का भी जायज़ है। 6 महीने से कम का दुम्बा या भेड़ जायज़ नहीं है।
قربانی کے لیے دمبے کی صحیح عمر. ایک شخص نے 2 دمبے خریدے. ایک صاحب نے دیکھ کر کہا کہ ان کا قد سال والا نہیں ہے. اب کیا اس صورت میں ان کو فروخت کر کے دوسرا جانور لیا جا سکتا ہے یا اگلے سال تک انہی کو پالا جائے؟ طاہر منیر. دیکھیں اگر ایک صاحب کے کہنے پہ نہ جائیں بلکہ اس کو خود چیک کر لیں. جو قربانی کرنے والا ہے اس کی رائے کا اعتبار ہے. اس کو ماہرین سے پوچھ لیں کہ کیا 1 سال کے دمبے بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں؟ اگر وہ موٹا تازہ ہے بھرا ہوا ہے تو اسی کی قربانی کر دیں. اور اگر وہ بہت ہی باریک سا ہے بیچارہ نہیں لگ رہا کسی بھی لحاظ سے بڑا نہیں لگ رہا سال کے برابر والے دمبوں میں کسی بھی لحاظ سے نہیں لگ رہا تو پھر اس کی قربانی نہ کریں. پھر اس کو بیچ کے دوسرا جانور لے لیں. اور یہ بھی کر سکتے ہیں اسی کو پال لیں اگلے سال کر دیے گا ابھی دوسرا کر لیں. چھوٹے دانت والے جانور کی قربانی. قربانی کے جانور کے دانت چھوٹے نظر آ رہے ہوں لیکن پکے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ محمد صادق. جناب محمد صادق صاحب اتنا چھوٹا یعنی جانور کی عمر دیکھی جاتی ہے دانت نہیں دیکھے جاتے. خوب سمجھ لیں دانت تو ایک ظاہری علامت ہے کیونکہ پتہ نہیں ہوتا بیوپاری سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. تو اصل میں یہ دیکھا جائے گا کہ بکرا پچھلے سال بقرعید سے پہلے پیدا ہو گیا ہو یا اگر بقرعید والے دن پیدا ہوا تو پھر جس وقت پیدا ہوا ہے نا اس وقت بقرعید کا دن گزرنے کے ٹائم گزرنے کے بعد کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بکرا پیدا ہوا پچھلے سال بقرعید میں ظہر کے وقت یا دوپہر 2 بجے پیدا ہوا تو اب اس سال بقرعید میں 2 بجے وہ 1 سال کا ہوگا تو آپ اس کو 2:15 بجے تو کاٹ سکتے ہیں 2 بجے سے پہلے نہیں کاٹ سکتے. تو پچھلے سال بقرعید کے دوسرے دن پیدا ہوا تو دوسرے دن یعنی تیسرے دن آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں. سال کا ہونا اسلامی لحاظ سے سال کا ہونا ضروری ہے. یہ بکرے میں دمبے میں 6 مہینہ موٹا تازہ اور گائے میں 2 سال اور اونٹ میں 5 سال. تو دانت کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کو بیوپار جو ہے وہ جو بیچنے والا یقین دلا دے یا آپ کو اس کی بات پہ اعتماد آ جائے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا تو وہ کہہ دے کہ یہ بکرا 1 سال کا ہے اور آپ کو لگے کہ سچ کہہ رہا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے. بھائی اگر جانور کی آنکھ خراب ہو گئی ہو یا ایک ٹانگ سے تھوڑا سا لنگڑا ہو تو کیا اس کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے. دیکھیں اگر ایک آنکھ خراب ہے تو پھر قربانی جائز نہیں ہوگی. یہ تو بہت بڑا عیب ہے. اور لنگڑا ہے تو اتنا لنگڑا ہے کہ بیچارہ قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا وہاں تک چل کے گھاس پھوس کھانے کے لیے بھی نہیں جا سکتا تو پھر تو وہ ایسے ہی جیسے ٹانگ ہے ہی نہیں اس کی. لیکن اگر چل پھر رہا ہے لنگڑا ہونے کے باوجود تو پھر اس کی قربانی جائز ہے. اچھا بھائی قربانی اچھا عمر رسیدہ جانور کی قربانی. نذیر ہمدرد. عمر رسیدہ جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں عمر رسیدہ جانور کی قربانی بھی جائز ہے لیکن اتنی عمر ہو جائے کہ بیچارے کی ہڈیوں کا گودا ختم ہو جائے. ایسا لاغر کہ ایکس رے رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. باہر سے ہی رپورٹیں اس کی سب نظر آ رہی ہیں اس کی انچر پنچر پسلیاں وسلیاں تو بالکل ہی جو ہوتا ہے نا تو وہ پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. نارملی جانور کی ایج کی کوئی قید نہیں ہے. بس کم سے کم ایج کی تو قید ہے کہ اونٹ میں 5 سال گائے وغیرہ میں 2 سال اور بکرے میں 1 سال اور دمبا موٹا تازہ 6 مہینے کا بھی چلے گا. تو لیکن زیادتی عمر کی کوئی قید نہیں ہے. ہاں اتنا کہ بالکل ہی لاغر ہو جائے اور جس کی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ نظر آئے کہ یار اب یہ بیچارہ صرف دعا کے ہی کام آ سکتا ہے اور اس کو ذبح کرتے ہوئے بھی آپ کو ترس آئے گا اس کے اوپر. ویسے ایسے بوڑھے جانور کو ذبح ہی کر دینا چاہیے کیونکہ یہ جانور کے ساتھ بھی ایک قسم کی ناانصافی ہے ظلم ہے. کیونکہ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی تو خدمت ہو جاتی ہے اولاد کر دیتی ہے. جانوروں کی خدمت ہی نہیں ہوتی وہ بیچارے سسک سسک کے مرتے ہیں. آپ دیکھ لیں بعض علاقوں میں جانوروں کو بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے تو ان جانوروں کا بڑھاپا بہت خطرناک ہوتا ہے. آج کل تو لبرل لوگوں نے اب بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیا تو جانور کو کون بڑھاپے میں پالے گا آج کل. تو ایسے جانور کو ذبح کر کے گوشت کھا لینا چاہیے. حلال جانور کی بات کر رہا ہوں کچھ اور نہ کرنا شروع کر دیں. تو لیکن قربانی اتنے بوڑھے جانور کی کہ بالکل ہی لاغر ہو جائے نا ہڈیوں کا گودا ہی اس کا ختم ہو جائے ایسے بوڑھے جانور کی قربانی جائز نہیں. اب اتنا لاغر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا جو یہ اس کی رائے کا اعتبار ہوگا جو قربانی کرنے والا ہے. ایسا نہ لوگ ہمیں تصویریں کھینچ کھینچ کے بھیجیں کہ اس کی جائز ہے یا نہیں ہے. تو وہ آپ خود فیصلہ کریں کہ اگر آپ کو لگے کہ اب یہ بیچارہ جو ہے بہت ہی فارغ ہو گیا ہے یعنی ہڈیاں پسلیاں اس کی بالکل نظر آ رہی ہیں اور ہڈیوں کا گودا آپ کا خیال ہے کہ ختم ہی ہو گیا ہوگا اس کا اب تک تو پھر اس کی نہ کریں. اگر آپ کا خیال ہے کہ اتنا نہیں ہے ابھی تھوڑا سا دم ہے اس میں اس کی جائز ہے قربانی. اچھا میرے بھائی کان کٹا ہو سینگ کٹی ہو یا دم کٹی ہو تو قربانی کا حکم. کیا ایسے جانور کی قربانی درست ہوگی جس جانور کا ایک کان کٹ گیا ہو یا اس کا ایک سینگ آدھا کٹا ہوا ہو یا اس کی دم آدھی کٹی ہوئی ہو؟ ساجد صاحب کشمیر سے. جی آدھی سے زیادہ دم کٹی ہوئی ہے یا آدھی سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے یا آدھے سے سینگ کا تو کچھ نہیں ہے بس کان آدھے سے زیادہ یا دم آدھے سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو پھر قربانی جائز نہیں ہے. اور سینگ اگر آدھے سے زیادہ کیا جڑ سے بھی کاٹا ہوا ہو تو بھی قربانی جائز ہے اس کی. البتہ سینگ کسی نے اکھیڑ دیا جڑ سے اکھیڑا اور اس کی وجہ سے جانور کا دماغ ہل گیا اس میں چوٹ آ گئی اور اس کے وہ جو ہے کوئی عیب پیدا ہو گیا دماغ میں. جو بعض دفعہ دماغی چوٹ بہت گہری ہوتی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں. لیکن نارمل جانوروں میں ایسا ہوتا نہیں ہے. جن کے سینگ نہیں بھی ہوتے ان کا بھی ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہاں ایک بات ضرور ہے کہ بعض لوگ جانور کا سینگ جڑ سے نکالنے کے لیے بہت سخت اذیت دیتے ہیں جانور کو جلاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو بھائی جانور پہ ظلم کرنے کا بھی گناہ ہے یہ خوب سمجھ لیں. ان اللہ کتب الاحسان علی کل ذی کبد رطب حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جس میں بھی زندگی ہے نا اس پر اللہ نے اس کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے.
کہ بہت زیادہ اذیت دینا جانور کو یہ ٹھیک نہیں ہے، اور کسی وجہ ہو، کوئی وجہ بھی ہو نا صرف اس میں حسن پیدا کرنے کے لیے، تو اتنا زیادہ بعض لوگ اذیت دے دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کا جانور مر جائے یا گم ہو جائے تو کیا کریں؟ نفلی قربانی کرنے والے کا جانور ہلاک ہو جائے یا گم ہو جائے تو کیا کریں؟ دیکھیں، نفلی قربانی کرنے والے کا جانور یعنی جس پہ قربانی واجب نہیں تھی، اگر گم ہو گیا یا ہلاک ہو گیا تو اس پہ قربانی دوبارہ لازم نہیں ہے، لیکن مالدار پہ لازم ہے۔ جس کے پر قربانی واجب تھی تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ خریدے، دوبارہ قربانی کرے۔ حاملہ جانور کی قربانی کا حکم، کیا حاملہ جانور کی قربانی کرنا جائز ہے؟ حافظ سلیمان۔ لوگوں میں مشہور یہ کہ جی حاملہ جانور کی قربانی جائز نہیں، یہ غلط ہے۔ حاملہ جانور کی قربانی بھی جائز ہے، البتہ وہ گائے یا وہ جانور جس کی ولادت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہو، بچہ بالکل تیار ہو گیا ہو، بالکل قریب الولادہ ہو، تو پھر افضل یہی ہے کہ اس جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، کراہت ہے اس میں۔ لیکن اگر ویسے صرف اتنا کہ بھئی پتہ چلے کہ جی اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور ابتدائی دنوں کا ہے، یعنی بالکل قریب الولادہ نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس بچے کا کیا قصور ہے، تو بھئی اس اماں کا کیا قصور ہے جس کو آپ ذبح کر رہے ہیں؟ قصور تو کسی کا بھی نہیں ہے، قصور بابا بھلے شاہ کا ہے۔